مولانا قیصر مبارکباد کے قابل ہیں، اتنی بڑی کانفرنس اتنی سنجیدگی کے ساتھ بند کیجئے۔ اور جو سمر ویکیشن ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا، جماعت اسلامی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں حضور کہ اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے وہ دینی تعلیم کے نام پر 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کا کورس رکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے علماء تنظیم والے تو کام کر رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی والے ہوں، مگر خاص کر کے ہمارے علماء بالکل خواب غفلت میں ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے علاقے کو دیاونا، وہابیہ، رافضی، شیعہ سب سے بچانا ہے، آج بچوں کو بچیوں کو فطرے اعتدال سے بچانا ہے تو سنیے سمر ویکیشن کا مثبت حل نکالنا۔ آج جو بچیاں اسکول جاتی ہیں انہیں جو ٹیوشن کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کوشش کیجئے کہ مسلم الصالحہ ٹیچر کا انتخاب ہے تاکہ ہماری بچیوں کا ایمان محفوظ ہو۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، آج ناصری ہوائیں بھی بہت اڑ رہی، ذرا علی علی کی پریشانی ہو گئی، خارجی ہوائیں بھی بہت ہیں، کوئی سرکار شیخان پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی سیدنا مولائے کائنات پہ حملہ کر رہا ہے۔ میں اپنے مادر علمی کے اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں، علی علی کرنا یہ شیعیت نہیں، رافضیت نہیں ہے، یہ تو ایمان ہے۔ اور سنو، ہم اسے جانتے ہی نہیں جو مولا کا نام لے اشہد کریمین کو نہ مانے، ہم تو اسے مانتے ہیں جو علی علی بھی کرے اور صدیق و عمر سے مولا عثمان غنی سے سچی محبت بھی رکھے اور اپنے علماء کے خلاف بہت سے لوگ فیس بک اور واٹس ایپ پر دین پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو چاہا جس کے بارے میں لکھ دیا۔ سنیے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اب بدگمانی کرتے کون ہے؟ افکار رضا جانتے ہیں؟ الجامعۃ الاشرفیہ، حضور محقق مسائل جدیدہ ہوں، بدر الفقہاء ہوں، یہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، ارے میاں یہ حق ہے، الجامعۃ الاشرفیہ کی فضا بھی علم والی ہے، یہاں کو چار کو ہٹائیے ورنہ جہاں مصباحی ہے وہ دم خم کے ساتھ فکر رضا کا کام ہوگا اور تمہیں قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہم جامعۃ الاشرفیہ سے صرف علم لے کے نہیں جا رہے، ساتھ میں فیضان حافظ ملت لے کے جا رہے ہیں۔ تیرا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، اللہ عزت ہم سب کو حضور حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا وہی مسلک ہے جس مسلک کے بارے میں ہمیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ رب العزت اشرفیہ کی حفاظت فرمائے۔ جو اشرفیہ کے خلاف سوچ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے آپ اشرفیہ کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ اشرفی، رضوی، برکاتی، امجدی مشائخین کے فیوز و برکات کا سنگم الجامعہ اشرفیہ ہے، قیامت تک یہ سنگم سلامت رہے۔ اور ہم تمام اشرف جو مصباحی برادران کس طریقے سے گزشتہ سال کوشش کی گئی ہے کہ حضور عزیز ملت کے ہاتھ کو جو الجامعہ اشرفیہ کی طاقت کے لیے ہے ہم مضبوط کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں ہر سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عرس حضور حافظ ملت، حضور مدانی میاں صاحب قبلہ، حضور مدانی میاں صاحب قبلہ، فیضان بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، اور بھی کئی بار کھڑے ہونا ہے آپ لوگوں۔ بیٹھ جائے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا وہ کوئی اور ہوگا، یہ مت سوچو کہ اشرفیہ کسی ایک شہر کا ہے، ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بھی جتنی اہل سنت کی خانقاہیں ہیں سب کا ترجمان جامعۃ الاشرفیہ
اشرفیہ ہے، سبوں کا ترجمان جامعۃ الاشرفیہ ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا بیٹا بھی موجود ہے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ سید السادات حضور سرکار نجیب حیدر صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ تمام آقا زادے بتا رہے ہیں کہ کل بھی بریلی کے شوشہ اشرفیہ کے ساتھ تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اور جس کے ساتھ سادات کرام ہو اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کل تو 4 عمارتیں تھیں، آج درجن بھر عمارتیں بتا رہی ہیں۔ ہماری بنیاد جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ کی ہے اور رہے گی جب تک اشرفیہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، محقق مسائل جدیدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان خانواد اعلیٰ حضرت سے ایک معتبر ذات حضور منانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ، علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ ابھی آپ حضرت مولانا منظر اشرفی صاحب سے عظیم الشان گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا ماحصل بیان کرنے کی کوشش اشعار میں کی جائے تو یوں کہی جا سکتی ہے کہ شافعِ غلام شافعِ روزے جزا ہے حافظ ملت، ہماری قوم کے ایک رہنما ہے حافظ ملت، ہماری قوم کے ایک رہنما ہے حافظ ملت، انہیں کی یاد کے جگنوں سے روشن ہے سیاہ راتیں، رضا کی روشنی کا سلسلہ ہے حافظ ملت، رضا کی ذات ہے متن عبارت کیسے سمجھو گے، رضا کی ذات ہے متن عبارت کیسے سمجھو گے، ملو ان سے یہ اس کا حاشیہ ہے حافظ ملت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، باوض بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، منبر نور پر آپ اپنی نگاہوں کی ماتھے سے دیکھ رہے ہیں فیضان برکات بھی موجود ہے، فیضان رضا بھی موجود ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ حقیقت میں اس گلدستے کا نام ہے جس گلدستے میں
فیضان برکات بھی ہے، فیضان کچوچا بھی ہے، فیضان بریلی بھی ہے، فیضان سریا بھی ہے، فیضان بلگرام بھی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کی جملہ خانقاہوں کے فیضان کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ رکھا جائے، اس کی دلیل یہ اسٹیج۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بالخصوص میں حضور حافظ ملت کا پوتا ہونے کی بنیاد پر جو مجھے خوشی میسر ہو رہی ہے، میں الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے نگاہوں کے سامنے اور اسٹیج پر حضور رفیق ملت، میرے پیر و مرشد سیدنا سرکار حضور احسن العلماء کے صاحبزادے اور صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ، گلے گلزار برکاتیت حضرت نجیب میاں قبلہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر موجود ہیں، اور ان کا اور اشرفیہ سے کیا نسبت ہے صرف ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حضرت ہی کے گھرانے کے جملے سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے بڑے بپا سیدنا سرکار سید العلماء نے کہا تھا، حافظ ملت سے کہا تھا، عبدالعزیز کیونکہ کلاس ہم جماعت تھے، کہا تھا آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جس دن ضرورت پڑی تو اپنے مریدوں کو آپ کے قدموں میں ڈال۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان مولانا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اس دور کی داستانیں اپنے بزرگوں سے سنتا چلا آیا، جب ہوش سنبھالا، کچھ سوجھ بوجھ آئی تو ان جملوں کو سنا، تو ان جملوں کو میں تلاش رہا تھا کہ ان جملوں کی حقیقت کیا ہے، ان جملوں کا معنی کیا ہے، سبحان اللہ۔ ان جملوں کی تفسیر کیا ہے۔ جب ماریرا والوں نے نوازا ہے تو یہ اندھا معلوم ہوا کہ یہ وہ دربار ہے، وہ درگاہ ہے جس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے آقا کو میرے پروردگار نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف 1400 برس پہلے صحابہ کے لیے نہیں بنا کر بھیجا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب گنہگاروں کو یہ ہوا کہ یا رسول اللہ وہ اخلاق کہاں ملے گا، وہ کردار کہاں ملے گا، آپ کا وہ حسن کہاں ملے گا، آپ کی وہ سخاوتیں کہاں ملیں گی، یا رسول اللہ جب گناہگاروں مصیبت میں آئیں گے تو انہیں سہارا دینے والا کون ہوگا؟ ہمیں مدینے آنے میں دیر لگ سکتی ہے تو رحمت نے پکار کے کہا، ارے میرے امتی تو نہ گھبرا، میں اپنی آل کو بھیج رہا ہوں، جو بھی مصیبت ہوگی اس کے صدقے میں تیری مصیبت بھی دور ہوگی، میری صحابت دیکھ لی ہوگی تو نجیب حیدر کو دیکھ لینا، امیر ملت کو دیکھ لینا، رفیق ملت کو دیکھ لینا، اور جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے گھبرانا نہیں، میرے رحمت کا ایک ٹکڑا باہر برکات ہے، ماریرا میں ہے، تم اس کے وہاں چلے جانا، تمہاری ہر ضرورت تمہیں پورا کرے گا، کیونکہ یہ کسی اور کا در نہیں ہے، یہ میرا در ہے، اور اس در پہ جا کر ابھی مولانا منظر نے کہا تھا کہ سب نے جو ہے للکارا تھا کہ تمہارے پاس کتابیں نہیں ہے تو چادریں تو چڑھتی رہی، دیگیں تو چڑھتی رہی، دیہاتیوں سے کہا جاتا رہا
سبحان اللہ، سبحان اللہ سے برکات اسی جملے کی دیر، یہ سرکاروں کی عنایت ہے، نوازا گیا ہے۔ اور قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو محبت، جو شفقت، جو عنایتیں ماہرہ نے عطا کی ہے، اس کی کہیں مثال نہیں، اور حقیقت اور ملے گی بھی کہاں، یہ تو در کسی اور کا نہیں، اس رحمت للعالمین کے در کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس در پہ جو گیا ہے، اس در پہ جو گیا ہے، اسے لا نہیں کہا گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، اسے نوازا گیا ہے، اور دامن کو اتنا بھر دیا ہے کہ دامن کو تنگ ہو گیا ہے، لیکن دینے والا ابھی پتا نہیں، اتنا نوازا جا رہا ہے۔ آج سرکار رفیق ملت ہمارے درمیان، اور ان کے بغل میں گل گلزار رضویہ حضرت علامہ الحاج منانی میاں رضا خان، اور یہ دونوں فیضان حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم کیا ہے، اور اس کی بنیاد کے ذرے ذرے میں مسلک اعلی حضرت پیوست ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مسلک اعلی حضرت، میں کہوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف مسلک اعلی حضرت، دوسری طرف الجامعۃ الاشرفیہ۔ نہ الجامعۃ الاشرفیہ کو مسلک اعلی حضرت سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور نہ مسلک اعلی حضرت کو الجامعۃ الاشرفیہ سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو سرکار تشریف لائے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، اور میں تو یہ عرض کروں گا سرکاروں کی بارگاہ میں کہ سرکار، جو آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو جو دیا، جو امانتیں دی، اور پھر میرے دادا جان نے اپنے لگتے جگر کو جو امانت دی، آج آپ اس کی تصدیق کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ویسے ملت، رئیس الانبیاء، فیضان بگرام شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرسی نہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرسے حضور حافظ ملت، پرسے حضور حافظ ملت، فیضان بگرام شریف، فیضان ماہرہ شریف، فیضان مغربی شریف، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے۔ آج اسٹیج پہ صرف نگاہ دوڑاتے جائیے، اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ الجامعۃ، بیٹھ جائیے آپ لوگ، سب لوگ بیٹھیے۔ ابھی ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت سیدنا سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ واسطی بلگرام شریف۔ عجیب معاملہ ہے، اگر میں سلسلے سے چلوں تو بریلی کو باپ کہہ لوں، مہاراجہ کو دادا کہہ لوں، اور بلگرام کو پردادا کہہ لوں تو غلط نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کے حساب سے آپ جوڑ لیجیے، تو ابا کا بھی مسئلہ ہے، دادا کا بھی مسئلہ ہے، پردادا کا بھی مسئلہ ہے، اور ابھی اور بزرگ اور سادات کرام تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اور آج بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ وہ ادارہ ہے جسے ہر خانقاہ نے قبول کر لیا ہے، ہر خانقاہ نے قبول کر لیا ہے۔ وہ اعتماد، خانقاہوں کا اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ،
خانقاہوں کے بھروسے کا نام الجامعۃ الاشرفیہ، خانقاہوں کا اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے، اور ہر خانقاہ نے الجامعۃ الاشرفیہ کو قبول کیا ہے۔ ابھی جب دستار ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی خانقاہ کے صاحبزادگان کی آج دستار ہو رہی ہے۔ بلگرام کے بھی صاحب سجادہ کے صاحبزادے کی دستار ہے، تو کچھوچے کے بھی صاحب سجادہ کے صاحبزادے کی دستار ہے، سریا کے بھی صاحبزادے کی دستار ہے، تو خانقاہ ربانیہ باندہ کے بھی صاحبزادے کی جو ہے دستار ہے، اور اس کے بعد اور بھی مختلف خانقاہوں کے صاحبزادگان کی دستار ہے۔ ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکاروں نے ہم پہ بھروسہ کیا، غلاموں کو اپنی اولادیں عطا کی، جو امانتیں ہمیں عطا کی تھی صحیح سلامت ہم نے ان کے بچوں کو عطا کر دی ہے، دے دیا ہے۔ اب یہ بزرگان دین بتائیں گے کہ ہمیں نے جو امانت دی تھی اس کی حفاظت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں سرکاروں سے پوچھوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ یہاں سے اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے، یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، میں تو ان بزرگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے بزرگوں نے جو میرے بزرگ جد امجد کو امانت کی تھی، اور اس بزرگ نے عزیز ملت کو جو امانت دی ہے، عزیز ملت نے 51 سال کے اندر اسے امانت کی حفاظت کس انداز سے کی ہے، یہ آج آپ کو تاثر دینا ہوگا، تاکہ غلام خوشیوں میں پھول جائے اور پھر غلام یہ کہے ایک سرکار ہو، تم نے ہم پہ اعتماد کیا تھا اور ہم نے اس اعتماد پر پورے اترے ہیں، تو ہمیں اپنی گلے سے لگا دو، اور کل قیامت کے دن اپنے قدموں میں جگہ عطا کر دینا۔ ہمیں یہ بس یہی صلہ چاہیے اور کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اس کو بول رہے ہو بیٹھ جائیے، بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، دیکھ لیجیے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے، فیضان مخدوم سمنا بھی موجود ہے، فیضان برکات بھی موجود ہے، فیضان بلگرام بھی موجود ہے، فیضان رضا بھی موجود ہے۔ ان بزرگوں کی موجودگی سب سے بڑی دلیل ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ جماعت اہل سنت کا وہ عظیم ادارہ ہے جس پر ہر خانقاہ کو اعتماد ہے، اور یہ ساری کی ساری بزرگان دین ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ تو اس موقع پر ہم غلاموں نے یہ سوچا کہ سرکاروں کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کیا ہے۔ ایوارڈ نام اس کا ایوارڈ ہے، یہ ایوارڈ اور ایوارڈ کیا، دنیا کو نعمتیں یہ باتیں، دنیا کو عنایت یہ کریں، دنیا کو یہ نوازیں، شہرت یہ دیں، عزتیں یہ دیں، نعمتیں یہ دیں، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں
غریب صحابہ بھی کچھ جو ہے تحفے لایا کرتے تھے، آقا قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آج ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے امید یہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ آقا اس سنت کو ادا کرتے ہوئے اس تحفے کو قبول فرمائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب سہرانا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار حضور نجیب میاں قبلہ مدد اللہ النورانی کی بارگاہ میں یہ ایوارڈ پیش کیا جائے، اور یہ صرف تنظیم ابنائے اشرفیہ کی طرف سے نہیں، مکمل شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہوں گے، حضور دعا فرماتے رہے، جتنے بھی فارغ ہوں گے ان کی جانب سے، اہل مبارک پور کی جانب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبین ادارہ جامعۃ الاشرفیہ کی جانب سے، جملہ علماء کرام کی جانب سے، قوم کی جانب سے یہ حضرت کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت قبول فرمائیں گے، ورنہ حضور معاملہ تو یہ تھا، ہم نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ علماء کرام جو بڑی خدمات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے مادر علمی سے یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ان کو عطا کیا جائے۔ لیکن اس بار یہ فیصلہ ہوا، جو اتنی نظریں دیتا ہے، جو اتنی نذرانے دیتا ہے، جو اتنی عنایتیں کرتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے لائق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لائق تو ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ آپ ہمارے لائق تو ہے، وہ آپ نگاہ ڈال دیں گے تو وہ خود بخود لائق بن جائے گا، ہم تو نگاہوں کے صرف محتاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ حضرت کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ اور دوسرا، حضرت علامہ مولانا محمد احمد القادری، حضرت مصباحی صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، جامعہ اشرفیہ کے وہ سابق استاد بھی رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی دینی محبت اس کو رکھتے ہوئے، ذمہ داران اشرفیہ نے، تنظیم ابنائے اشرفیہ کے ذمہ داروں نے حضرت کا نام منتخب کیا ہے۔ ایک ایوارڈ ان کے خدمت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ میں ایک سپاس نامہ جلدی انداز میں پڑھتا ہوں، پھر حضرت کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ اور 2 سال سے یہ پروگرام چلا ہے کہ جو ہمارے محبین ہیں، اشرفیہ کے معاونین ہیں، جو دل و جان سے چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ میں تو جس کو دیکھتا ہوں وہ محبت ہی محبت کرتا ہے، جو ہے وہ جان سے اشرفیہ کو چاہتا ہے، وہ ہر طریقے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جو دل و جان سے لگا ہوا ہے، ہر آڑے وقت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بتائیے کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسی میں جد و جہد کر کے 5 نام ہم چن رہے ہیں، تو وہ صرف 5 لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اشرفیہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب اشرفیہ والے ہیں، اشرفیہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ اسی میں اہل مبارک پور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اہل مبارک پور حضور وہ ہیں، ان کی قربانیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو انصار مدینہ کی قربانی یاد آ جاتی ہے۔ اس سنت کو اگر کسی قوم نے ادا کیا ہے، کسی کے علاقے کے لوگوں نے ادا کیا ہے، تو اس سنت کو اہل مبارک پور نے کیا۔
کے آئے ہیں اس کی خدمت کے لیے. اے مبارک قوم کو اگر اپنا تن من دھن سب کچھ دینا پڑا تو ہم قربان کر دیں گے اور انجام الاشرفیہ کو یہیں پہ قائم کریں. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ محمد احمد عبداللہ صاحبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بیٹھ جائیں. وقت کم ہے، کل شریف کا وقت قریب ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے سپاسنامہ پڑھتا ہوں. پھر حضرت کی خدمت. سپاسنامہ حفاظت ملت دیوان اور خدمت گرامی شہزادہ احسن العلماء رفیق ملت حضرت سید شاہ نجیب حیدر قادری برکاتی نوری ماہروی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد العلماء جلالت العلم حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کے 51ویں سالانہ عرس کے موقع پر شہزادہ احسن العلماء رفیق ملت حضرت سید شاہ نجیب حیدر نوری ماہروی دامت اللہ العالی کو ان کی دینی دعوتی تعلیمی اصلاحی کارناموں کے اعتراف میں تنظیم ابنائے اشرفیہ کی جانب سے حافظ ملت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت نجیب میاں خانقاہ برکاتیہ کے چشم و چراغ ہیں. 25 مئی 1967 کو خانوادہ برکات بڑی سرکار ماہرہ مطہرہ میں پیدا ہوئے. قرآن مجید ناظرہ اپنی پھوپھی جان حافظہ سیدہ زاہدہ خاتون سے اور کچھ حصہ اپنے والد ماجد حضور احسن العلماء سے پڑھا. اردو کی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی. گریجویشن کرنے کے بعد مستقل طور پر اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے اور ان کی زیر نگرانی خانقاہ، درگاہ، حراس اور جائیداد کے انتظام و تحفظ کی تربیت لیتے رہے اور ان کی خانقاہی دینی دعوتی اور تنظیمی زندگی کا نقش اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے رہے. اس وقت سے آج تک درگاہ برکاتیہ کے تمام معاملات و مسائل میں ان کی کوششوں کا رنگ دکھائی دیتا ہے. حضور احسن العلماء علیہ رحمہ نے انہیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے دست حق پرست کے سپرد کیا اور خود اپنی خاندانی خلافت و اجازت عطا فرمائی. نیز ان کے عم محترم حضرت سید یحییٰ حسن میاں قادری برکاتی نوری نے بہت کم عمری میں انہیں گود لے لیا اور اپنی زندگی میں اپنا وارث، ولی عہد اور سجادہ نشین منتخب کر دیا. ان کے وصال کے بعد حضرت رفیق ملت کو سجادہ عالیہ نوریہ برکاتیہ پر متمکن کیا گیا. والد گرامی کی حیات میں ہی انہوں نے خواہش مندوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا. سید نجیب میاں انتہائی خلیق، ملنسار، مشفق، متواضع اور کشادہ ظرف واقع ہوئے ہیں اور حقیقت ہے کیوں نہ ہو ملنسار اور کیوں نہ ہو متواضع. یہ آل رسول ہے اور آل رسول کی شان ہی ہے. آل رسول ہوتا ہی ہے چھوٹوں کو نوازنے کے لیے اور وہ شان دیکھتی ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں یہ آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی نوازشوں کا یہ ثمرہ ہے. اور الجامعۃ الاشرفیہ آل رسول کی دعاؤں کا ہی نام ہے. حضور سید اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی دعا کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی دعا کا نام اشرفیہ ہے. ماہرہ شریف کے اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ. یہ ایوارڈ حضرت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضور نجیب میاں صاحب قبلہ، حضور نجیب میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نعرے تکبیر. 12 نہیں بجا اور اتنا بولنے کے بعد بھی
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अय्यामुल अशरफिया, हुजूर रफीके मिल्लत। और ये दूसरा वाला, दूसरा ये हजरत मौलाना मुफ्ती अहमदुल कादरी साहब किबला की खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। हजरत इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से हजरत तशरीफ न ला सके। पहले बात हुई थी कि आ रहा हूँ, लेकिन किसी वजह से नहीं आए हैं। ये अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। वो हिंदुस्तान में भी रहे तो मसलक आला हज़रत का काम करते रहे, और आज अमेरिका में भी हैं तो मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं। यही तो फैजान है, यही तो खुसूसियत अशरफिया की है। यहाँ पे तो मसलक आला हज़रत, अमेरिका में है तो मसलक आला हज़रत। तो ये हज़रत अहमदुल कादिर साहब की खिदमत में है। हाँ हज़रत साहब आइए मोहन जल्दी आइए। अशरफिया अवार्ड एतराफ़ खिदमत, दीनी खिदमत को भी कबूल करता है, इसका भी एतराफ़ करता है, और मिली खिदमत का भी एतराफ़ करता है। जिन लोगों ने दीनी मिली खिदमत की हैं, उनकी खिदमत में ये अशरफिया अवार्ड पेश किया जा रहा है। पहला नाम मैं बखिदमत मोहतरम मौलाना कारी शरफुद्दीन मिसबाही, इमाम सुन्नी मस्जिद ग्रुप देव मुंबई को बुलाऊंगा कि वो आए और बुजुर्गों से ये अवार्ड ले लें। कारी साहब तशरीफ लाएं। कारी साहब बड़ी मेहनत करते हैं सुबह शाम, और कारी शरफुद्दीन साहब को देख के ये खुशी होती है कि हमारे बुजुर्ग कारी इस्लामुल्लाह साहब, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, इन्होंने एक अपना जानशीन कारी शरफुद्दीन को बंबई में बना दिया है। कारी साहब हजरत मौलाना वकार अहमद अजीजी साहब भिवंडी, हजरत डॉक्टर वकार अहमद अजीजी साहब दिन भर हर वक्त फिक्र में लगे रहते हैं कि कौम की इस्लाह कैसे हो, मिल्लत की इस्लाह कैसे की जाए, उसका इतराफ़ करते हुए। और ये वफादार अलजामियतुल अशरफिया भी है, वफादार हाफिज मिल्लत भी है, अजीज मिल्लत भी है, उनकी खिदमत में है। मैं तीसरा नाम जनाब अलहाज शहनशाह साहब, हाजी शहनशाह साहब का नाम पिछले साल भी मैंने स्टेज पे पुकारा था, लेकिन इत्तेफाक से नहीं आ पाए थे। इस बार आए हैं। ये हाजी वसी साहब के छोटे भाई हाजी शहनशाह साहब, जो एक मिल्लत का दर्द रखता है, अपने अंदर एहसास रखता है
اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ ملت میں اتحاد کیسے ہو، ایک دوسرے کو جوڑا کیسے جائے، اس اتحاد کے لیے ہر وقت یہ اور الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ حاجی شہنشاہ صاحب ہیں، ان کے بھائی حاجی وسیع صاحب ہیں، حاجی بدر الدین صاحب، حاجی شریف الدین صاحب، یہ پورا گھرانہ الجامعۃ الاشرفیہ سے سچی محبت کرتا ہے، سچے لگاؤ رکھتا ہے. اسی کا اعتراف کرتے ہوئے آج ان کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ. سبحان اللہ. چوتھا نام حضرت مولانا شبیر احمد مصباحی، کولکاتہ. مولانا شبیر احمد مصباحی صاحب کلکتہ. مبارک پور کے آدھے لوگ انہیں ڈاکٹر شبیر سے جانتے ہیں، اور میں بھی انہیں ڈاکٹر شبیر ہی سے جو ہے زیادہ مخاطب کرتا ہوں، مولانا شبیر سے کم. لیکن یہ کلکتہ میں درد رکھتا ہے اور کلکتہ میں الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے ہر وقت ہر لمحہ الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے تیار رہتا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ کی خدمت کیسے کی جائے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کو ترقی کیسے دی جائے. یہ شخص اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے لگائے رہتا ہے. اسی کے خدمات کو اعتراف کرتے ہوئے یہ ڈاکٹر شبیر صاحب کی خدمت میں، مولانا شبیر مصباحی کی خدمت میں یہ چھوٹا سا الجامعۃ الاشرفیہ ایوارڈ سرکار کے ہاتھ سے پیش کیا گیا ہے. ایک مخیر قوم حضرت جناب الحاج ریاض احمد صاحب بنارسی. یہ شخص الجامعۃ الاشرفیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے، بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور حاجی ریاض صاحب قبلہ بیچ میں بھی آتے رہتے ہیں اور ناظم صاحب سے، حضرت سے ہر وقفے سے فون پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں اور اشرفیہ کے لیے سے جانکاری لیتے ہیں اور ضرورتیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا ضرورت ہے. تو حاجی ریاض الدین صاحب قبلہ کا نام منتخب ہوا ہے. حاجی صاحب بیمار ہیں، آپ اور سب لوگ دعا کریں. بالخصوص میں سرکاروں سے کہوں گا کہ حاجی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ حاجی ریاض الدین صاحب کے صاحبزادے جناب شاہد صاحب، ان کو یہ اشرفیہ ایوارڈ حضرت کے ہاتھوں سے پیش کیا گیا ہے. آپ قبول فرمائیں. بس 2 منٹ رہ گیا ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں جملہ قرائے کرام سے صاحبان سے صاحب آپ آ جائیے، بس 2-3 لوگ آئیے. کل شریف کا وقت قریب ہو گیا ہے. جو جہاں ہے وہیں پہ ٹھہر جائے اور کل شریف میں شریک ہو جائے. قاری صاحب تشریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا الہ رحمت مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل انکل شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد خمیری مولانا فتوہ کے واسطے. صدق صادقہ تو صدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی قادم غرضہ کے واسطے. بار معروف و سری معروف بے قصری جنجات نکی جنید باس کو کے واسطے. بار شکر شیخ دنیا کے کتوں سے بچائے کر کامتے والدینہ کے واسطے. بل فراقہ سبتا کر غم کو فرد حسن سعاد بلا سمر کن سعید سعاد کے واسطے.
قادری کر قادری ر قادریوں میں اٹھا قدرت القادر قدرت سبا کے واسطے قادری کر قادری ر قادریوں میں اٹھا قدرت القادر قدرت سبا کے واسطے قادری کر قادری ر قادریوں میں اٹھا قدرت القادر قدرت سبا کے واسطے حسن اللہ نور رزقاً سے دس پہ حسن بندہ رزاق تاج النصر کے واسطے نصر کی صالح کا صدقہ صالحہ منصورت دے حیات کی معجزات کے واسطے دور فانور و حمد و ثنا و بہار دے علی موسیٰ سلامت را کے واسطے بیر ابراہیم بنا غموزار کر بھیگ دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو زیادہ روی ایمان کو جمال شہزیاب و راجمال اللہ کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانق اللہ سے ساگدہ کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات برکات سے عشق و عشقی خدمہ کے واسطے حب اہل بیت آل محمد کے لیے کشید عشق اللہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو نور کر چپیاری شمس دی بدری لوگا کے واسطے دو جہاں میں خاتم علی رسول اللہ کر حضرت علی رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل میں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اے خدا فرما عطا مجدونا صرف و صفا حضرت صدر شریعت اللہ کے واسطے بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے ستائی نیادت شعر ظلم و عمل عفو فعافیت ہم سب گدا کے واسطے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الماجد والکرم والعلی بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب علیہ السلام صفت میں جو کچھ بھی قرآن مجید پڑھا گیا ہے درشریف پڑھا گیا ہے ذکر پاک ہوا ہے مولا سب کو قبول فرما آمین سب کو قبول فرما اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما آمین جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضرین کو قبول فرما لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الماجد والکرم والعلی بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے قرآن مجید پڑھا گیا جو شعر پڑھا گیا سب کو قبول فرما لے جو ذکر پاک ہو اسے بھی قبول فرما لے اس کا وہ حج و ثواب جو بے شان کریمی کلاتے رہے لبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے آپ کے سبقت فیل میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج محترمات اہل بیت کرام تابعین نظام تبع تابعین ائمہ کرام کرام بالخصوص حضرت غوث اعظم محمد عثمانی شیخ محی الدین عبد القادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شہزاد جملہ وابستگان کی بارگاہ میں نظر ہے حضرت خواجہ خواجگان سلطان الحمید شیخ مدنی چشتی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان شیخ شہاب الدین سعودی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امتیاز خان مدنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدر الشیعہ بدر طریقہ مولانا شاہ مجدد علی رحمۃ اللہ علیہ حضور آپ سے ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی سنہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جملہ علماء امت صحابہ امت اولیاء امت مشائخ الزہراء کی بارگاہ میں نظر ہے ہمارے جتنے بھی متعلقین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مولا اور ہمارے محبین مخلصین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے معاونین سب کو اپنی سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما سب کی مغفرت فرما سب کو جوار رحمت کی جگہ عطا فرما یا اللہ فضل فرما کرم فرما
اپنی رحمتوں سے برکتوں سے انجام دلائے شکریہ اور دیگر سنی اداروں کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ان اداروں کی حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، اپنے محبوبوں کے آستانوں کی حفاظت فرما، کرم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، رحم فرما، کرم فرما، مسلمانوں کو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم انہیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما، کرم فرما، فرم فرما۔ ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان مولا اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ و محفوظ فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جن بچیوں کی شادی نہیں ہو سکی مولا تو اپنے کرم سے ان کی شادی کا انتظام فرما، رشتوں کو قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان میں ہمارے جو غلط قسم کی رسمیں آ گئی ہیں مولا انہیں تو دور فرما، اور مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کی شادیوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اہل مبارک ان کی حفاظت فرما، اور بھی سارے ہمارے گاؤں قریے وغیرہ کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ تو نظر بد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شرور و مکائد سے محفوظ فرما۔ العالمین ہمارے جو زائرین باہر سے آئے ہوئے ہیں کچھ مقاصد اپنے دلوں میں لے کر کے آئے ہوں گے مولا تو علیم و خبیر ہے، جانتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ کو سیدھا فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے کر دیجیے۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، سہل سہل سہل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى والكرم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله۔ محترم حضرات، اب میں نعتیہ منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے ہندوستان کی اس معیاری نقیب کو آواز دیتا ہوں جنہیں ہم اور آپ شاعر اسلام جناب حضرت مولانا قسمت اللہ صاحب قسمت سکندر پوری کے نام سے جانتے ہیں، پرنسپل جامعہ قادریہ فیض العلوم سکندر پور امبیڈکر نگر، جن کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ خود سمجھتے نہیں سمجھانے چلے آتے ہیں، خود سمجھتے نہیں سمجھانے چلے آتے ہیں، شمع چلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، اس آ جاتا ہے تو سب چھوڑ کے کاروبار
میرے مرشد تیرے دیوانے چلے آتے ہیں، عرس آ جاتا ہے تو سب چھوڑ کے کاروبار، میرے مرشد تیرے دیوانے چلے آتے ہیں، دال روٹی میری چلتی ہے بڑی شان کے ساتھ، نہ پڑتا ہوں تو نذرانے چلے آتے ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت میں پوری عقیدت کے ساتھ اس طرح درود شریف پڑھیں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جانے کی آہتیں ہماری آوازوں میں گم ہو جائیں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مصطفیٰ مولانا محمد بارک صلی علیہ السلام علیہ۔ حضرات، ایسے مبارک چہرے ممبر شریف سے موجود